الرحمن درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریۃ مجوس هذه الامة ان مردوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم رواہ احمد و ابو داود. روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قدریہ فرقہ اس امت کا مجوسی ٹولہ ہے، اگر بیمار پڑیں تو ان کی مزاج پرسی نہ کرو اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ. میرے دوستو، ہم پچھلی مرتبہ بھی قدریوں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، پھر دہرا دوں. قدریہ فرقہ وہ ہے جو تقدیر کا منکر ہے، تقدیر کو نہیں مانتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مزید، کیونکہ انہی کا بیان ابھی چل رہا ہے، تو مزید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت کا مجوسی ٹولہ ہے، اگر بیمار پڑیں تو ان کی مزاج پرسی نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جاؤ. سب سے پہلی بات کہ مجوسی ٹولہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مجوسیوں سے مشابہت دی ہے، کیونکہ ان میں ان کی سی عادات و خصائل اور انہی کے سے عقائد پائے جاتے ہیں. تو اب یہ جو مجوسی ٹولہ ہے، فرمایا یہ اس لیے فرمایا کہ جو مجوسی ہوتے ہیں نا، مجوسی سب سے پہلے تو مجوس جو ہیں وہ ایک خدا کے قائل نہیں ہوتے، وہ دو رب مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو مجوسی ہوتے ہیں. اور مجوسی جو ہے، ان کی جو سب سے بڑی چیز ہے یہ خداؤں کے ماننے والی، کہ دو خدا مانتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ آگ کو بھی خدا سمجھتے ہیں، لہٰذا اس کی پوجا کرتے ہیں، نعوذ باللہ. تو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ان کو مجوسی کہتے ہیں. اب پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قدری ٹولہ یا قدریہ فرقہ، یہ لوگ ہر انسان کو اس کے اعمال کا خالق جانتے ہیں، یعنی برے جو اعمال ہیں وہ نعوذ باللہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے خود تخلیق کیا ہے. اب پچھلی مرتبہ میں نے یہ چیز بیان کر دی تھی. ایک اور چیز بیان کی تھی کہ دو خالق مانتے ہیں، وہ قدریہ کے بارے میں نہیں بلکہ وہ مجوسی ٹولے کے بارے میں ہے کہ وہ خیر کا خالق اس کو یزدان کہتے ہیں اور شر کے خالق کو اہرمن کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے اپنے نزدیک. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قدریوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کا مجوسی ٹولہ ہے، وہ اسی مشابہت کی بنا پر فرمایا کہ جو مجوسی ہیں وہ چونکہ خیر کا رب الگ اور نعوذ باللہ جو ہے وہ شر کا رب الگ مانتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق خیر و شر ہے. یہ میں بات آپ کو پچھلی دفعہ سمجھا چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگی. تو اب یہ سمجھ لیں کہ مشابہت اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ وہ چونکہ خیر اور شر کے دو الگ الگ نعوذ باللہ خدا مانتے ہیں، تو یہ جو قدری ہیں یہ مجوسیوں سے مشابہ اس لیے ہیں، اور یہ مجوسی ٹولہ اس لیے فرمایا
کہ یہ لوگ بھی اعمال کا خالق جو ہے، خیر کا خالق تو خدا کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو، لیکن شر کا جو خالق ہے ہر انسان کو اس کے اپنے عمل کا خالق سمجھتے ہیں۔ تو اب جب یہ انہوں نے کہا تو اب تو پھر کروڑوں لوگوں کو خداؤں کا نعوذ باللہ درجہ دے دی نا، شر کا خدا بنا دیا انہوں نے اپنے نظریے کے تحت یا عقیدے کے تحت۔ تو اس لیے جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشابہت ان کو مجوسی ٹولے سے دی کہ وہ خیر اور شر کے خالق کو الگ الگ سمجھتے ہیں، تو یہ بھی خیر اور شر کے خالق کو الگ الگ سمجھتے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجوسی ٹولہ ہے۔ مختصراً یہ بات مکمل ہو گئی۔ دوسری بات اس کے اندر وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہ لوگ قدریہ فرقے والے یعنی تقدیر کے منکر لوگ، ان میں سے اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ان کی مزاج پرسی نہ کرو، ان کے پاس طبیعت پوچھنے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے مت جاؤ، اور اگر یہ مر جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے جنازوں میں نہ جاؤ، ان کے جنازوں میں شرکت نہ کرو۔ اب یہ دیکھ لو کہ حضور نے فرمایا بھی ان کے جنازوں میں نہ جاؤ۔ اب ہمارے ہاں تو ہم نے دیکھا جنازوں میں جانے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو بڑا گروہ ہوتا ہے، وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جنازے میں جاتے بھی ہیں، جنازہ پڑھتے بھی ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنازے میں جاتے تو ہیں لیکن جنازہ پڑھتے نہیں ہیں۔ ہوتے ہیں نا بھئی ایسے لوگ بھی جو جنازے میں جاتے ہیں لیکن جنازہ پڑھتے نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنازوں میں جانے سے ہی منع کر دیا تو لازمی بات ہے کہ پڑھنے سے تو حضور نے پہلے ہی منع فرما دیا، ٹھیک ہے نا، لہٰذا نہ ان کے جنازوں میں جانا ہے، اور جب جانا ہی منع ہے تو پڑھنا بدرجہ اولا منع ہے، وہ زیادہ ناجائز اور حرام عمل ہے۔ تو اس لیے کبھی نہ جنازہ پڑھا جا سکتا، نہ ان کے جنازوں میں جایا جا سکتا، نہ ان کی مزاج پرسی کی جا سکتی۔ اب اس چیز کے اندر کہ بیمار پڑیں تو نہ جاؤ، جنازوں میں بھی نہ جاؤ، اس کو اگر ہم ایک لفظ دینا تو وہ پتہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں بائیکاٹ۔ یعنی ان کا ہر لحاظ سے، اسی حدیث کے تحت بتا رہا ہوں، ہر لحاظ سے ان کا بائیکاٹ کرو، بالخصوص بیماری میں طبیعت نہ پوچھو، جنازوں میں نہ جاؤ۔ یہاں پر جس بائیکاٹ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے اس کو کہتے ہیں معاشرتی بائیکاٹ۔ کیا چیز؟ معاشرتی بائیکاٹ، یعنی معاشرہ جس میں سب لوگ رہتے ہیں، وہاں اگر آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کر دیا، معاشرے والا بائیکاٹ، معاشرتی طور پر آپ اس سے نہیں ملتے۔ تو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو معاشرتی بائیکاٹ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، اس کو ہم کنارہ کشی کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم ترک تعلق کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو لفظ اس وقت معروف ہے اس لفظ کے تحت ہم یہی کہیں گے کہ اس کو ہم بائیکاٹ کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب بائیکاٹ جو ہے یہاں پر فرمایا معاشرتی بائیکاٹ۔ یاد رکھیں کہ انسان کنارہ کشی اختیار کسی سے کرے، اس کا بائیکاٹ کرے، اس کو چھوڑ دے، تو یہ پتہ کس لیے ہوتا ہے؟ سبق دینے کے لیے کہ تو اپنے اس برے کام سے باز آ جا، اگر وہ کوئی اللہ و رسول کی نافرمانی ہے تو پھر تو اس سے توبہ کر لے۔ جیسا کہ قدریوں کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ لکھی ہوئی تقدیر کو نہیں مانتے، تو اب ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، دراصل بائیکاٹ کرنا، کنارہ کشی اختیار کرنا، دراصل اس بات کی تصدیق اور علامت ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اس برے عقیدے سے توبہ کر کے اثر نو ایمان لائیں، صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائیں، پھر ہم انہیں آنکھوں پہ بٹھائیں، انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو بائیکاٹ کا مقصد کیا ہوا؟ کوئی بری چیز، کوئی بری خصلت، کوئی برا عقیدہ، کوئی برا کام، اس سے روکنے کے لیے بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اس معاملے میں اصلاح کرنے کے لیے
बाईकाट किया जाता है। जैसा कि आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया क्या, और वो फरमान है ना, और वो अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है ना फरमान बीवियों के बारे में, कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है तो इन्हें समझाओ और इनसे अलग सो, यानी बिस्तर उनसे अलग कर लो। अब इसका मतलब क्या हुआ? आरजी कनारा कशी, जिसको उर्फ आम में आरजी बाईकाट कहेंगे, वो कर लो, ठीक है ना। अब वो जो बाईकाट है, आया कि वो शर फैलाने के लिए है? नहीं, वो खैर के लिए है। क्या कि जो शौहर की नाफरमान बीवी है तो उस बीवी को सबक लगे और वो नाफरमानी छोड़ दे। जब वो नाफरमानी छोड़ देगी तो फिर ये अल्लाह तबारक व ताला ने जो हुक्म फरमाया, जब उसने नाफरमानी छोड़ दी तो अब वो कनारा कशी, वो बाईकाट, वो अलहदगी आर्जी, वो ख़त्म हो जाएगी। बात आप समझ रहे हैं? तो नाफरमान बीवी के लिए अगर बाईकाट किया जाए तो आप बताएं इस्लाह का सबब है या नहीं? बोलें, इस्लाह का सबब है। अगर नाफरमान बीवियों से जो है वो आप ऐसा करें तो ये इस्लाह का सबब है। इसी तरह अपने किसी भाई को, अपने किसी दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को ये कहना कि भाई मेरी तेरी बोलचाल उस वक्त तक बंद है जब तक तू सूद लेना नहीं छोड़ेगा। बात आप समझ रहे हैं? सूद लेना नहीं छोड़ेगा, मेरा तेरा ताल्लुक ख़त्म, मरना जीना ख़त्म। अब ये बात बिल्कुल सही है, वो ज़ुबान से बार बार कह चुका, ये सूद लेना नहीं छोड़ता। या मिसाल के तौर पे कोई डाकू है, कोई चोर है, चोरी डाका नहीं छोड़ता, या कोई रिश्वत खोर है, वो रिश्वत नहीं छोड़ता। अब ये मोमिन बंदा जो है तो उसका रिश्तेदार या ताल्लुकदार, लेकिन ये अपने ताल्लुक को तर्क कर रहा है, किस लिए? कि सूद अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी है। चोरी की इसकी आदत या डाके की आदत, ये अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी है। लिहाजा मैं इसे थोड़ी तकलीफ़ पहुँचाऊँ, क्या करके कि मैं इससे कनारा कशी इख्तियार कर लूँ। अगर ये थोड़ी बहुत मोहब्बत मेरे से करता है तो उसकी वजह से हो सकता है ये अपने गुनाह से बाज आ जाए। तो अब जो बाईकाट वो करेगा, माशरती बाईकाट, तो मेरे दोस्तों उसके असरात ज़रूर मुरतब होंगे, ठीक है ना। और ये तो एक बंदा ऐसा करेगा। अगर मेरे दोस्तों सूद खोर से सारा मुआशरा ही बाईकाट कर ले तो फिर उस पर कैसा असर मुरतब होगा, इसका आप कुछ अंदाज़ा लगा लें। या चोरी डाके वाले जो रहते तो इसी मुआशरे में है ना, हमारे गली मोहल्लों में ही बुरे काम करने वाले रहते हैं, तो अगर उनको अलग कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रही हैं, जैसे हम कुनूत में पढ़ते हैं, दुआए कुनूत में, वितरों में पढ़ते हैं, व नखलाऊ व नतरुकु मन यफजुरुक, हम उसको अलग करते हैं और छोड़ते हैं जो तेरी नाफरमानी करे। तो हम हर रोज वितरों में यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह हम बाईकाट कर रहे हैं उन लोगों का। तो ये बाईकाट तो अमली ज़िंदगी में भी तो फिर होना चाहिए ना। तो हज़रत मुफ्ती अहमद यार नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्याल रहे कि मोमिन को बेदीन से ऐसी ही अलहदगी चाहिए कि वो इस्लाह के लिए ये कोशिश ज़रूर करे, और अगर फिर भी कोई रास्ते पर नहीं आता तो उसे मुस्तकिल छोड़ दे। इसका नाम होगा आर्जी बाईकाट नहीं, बल्कि मुस्तकिल बाईकाट। और इस किस्म के बाईकाट को हम क्या कहेंगे? माशरती बाईकाट। यानी अब दो किस्में हमें माशरती बाईकाट की पता चल गई, एक आर्जी, दूसरा मुस्तकिल। आर्जी जब गुनाहों वाले जो है, जो माशरे को ख़राब करने वाले गुनाह हैं, उसको जब तक ना छोड़ दें, हम उनसे बाईकाट किए रहें, फिर छोड़ दें तो ये बाईकाट आर्जी हुआ। लेकिन अगर नहीं छोड़ रहे, मरते दम तक नहीं छोड़ रहे, और फिर उनको हमने मुस्तकिल छोड़ दिया, तो ये मुस्तकिल बाईकाट हो गया, ठीक है। हाँ, जो उलमा हैं, जो इस्लाह करने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि वो ज़रूर बिल ज़रूर अपनी इस्लाह की कोशिश करते रहें, क्योंकि वो लोग साहिब इस्तिकामत और साहिब इल्म होते हैं। लेकिन आम लोग जो ज़रा फिसलने वाले मामले में होते हैं, उनको चाहिए कि बाईकाट करें।
ہاں علماء بھی صورتحال کے مطابق بائیکاٹ کر سکتے ہیں، وہ چونکہ عالم ہیں ان کو خود معلوم ہوتا ہے کہ کس موقع پہ ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے یا کس موقع پہ ہمیں جو ہے وہ اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کے لیے جو کلیہ ہے، ہم جیسوں کے لیے جو کلیہ ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اب بائیکاٹ جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں، تو بائیکاٹ کی قسم میں نے کون سی بیان کی؟ معاشرتی بائیکاٹ، اور اسی میں دو قسمیں کون سی؟ عارضی، مستقل۔ اب اسی طرح سے ایک اور بائیکاٹ جس کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ بائیکاٹ کون سا ہے میرے دوستو؟ وہ ہے معاشی بائیکاٹ۔ کون سا بائیکاٹ؟ معاشی بائیکاٹ۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ذرا درود پاک پڑھتے رہیں اور تھوڑا آگے آ جائیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشی بائیکاٹ، اب جو معاشی بائیکاٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے جن سے شریعت نے، علماء نے، اولیاء نے نقطہ نظر پیش کر دیا، اعلان کر دیا کہ ان سے لین دین ختم کر دو، تو ان سے لین دین ختم کر دینا چاہیے۔ جہاں تک کاروبار کی بات ہے، یہاں میں ایک بات آپ کو بتا جاؤں، کیونکہ بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے۔ کفار اگرچہ کسی بھی قسم سے ہوں اور غیر مسلم وہ کسی بھی قسم سے ہوں، جیسے ہندو ہے غیر مسلم ہے، یا جناب جو ہے میرے دوستو سکھ ہے غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ سب کیا ہیں؟ غیر مسلم۔ لیکن ان سے کاروبار کرنا بالکل صحیح، درست اور جائز ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں، صحیح، درست اور جائز ہے۔ یہ مسئلہ شریعت کا بتانے کے بعد اب اپنی بات پہ واپس آتے ہیں۔ یہ بات اس لیے بتائی کہ کوئی اس مسئلے میں اعتراض نہ کرے کہ حضرت صاحب نے صرف بائیکاٹ کا بتایا، جو چیز جائز ہے اس کا نہیں بتایا۔ لیکن جو وقت گزر رہا ہے، یہ بات بتا کر اب واپس اپنی بات پہ آتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے میرے دوستو کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا آپ سب کے سامنے نہیں ہے؟ یہ امت تو قیامت کے دن گواہی دے گی، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر بظاہر آپ کے بالکل قریب ایسا نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہے جس پر آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ ٹی وی کی سکرین، وہ اخبار کے صفحات، جہاں پر زخمی، جہاں پر شہیدوں کی تصویریں، جہاں پر بلکتے ہوئے بچوں کی تصویریں یا ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی؟ میرا خیال یہ، میرے سامنے جتنے موجود ہیں اور جتنے اس فیس بک کی وساطت سے مجھے سن رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی بچے سے لے کر بڑے سے بوڑھے تک، مرد و عورت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ہوگا جس کو فلسطین کے مظالم کی خبر نہ ہو، بلکہ بہت سارے تو ان آنکھوں کے ذریعے دیکھ کر شاہد ہیں، ویڈیوز کے ذریعے بھی شہادت پختہ ہے، اور میرے دوستو ویسے جو وہاں پر موجود ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک پختہ شہادت ہے۔ تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو صہیونی ہیں، وہ ہمارے بھائیوں پر کوئی ظلم ایسا نہیں ہے جو انہوں نے نہ کیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور علماء کرام، اولیاء عظام اور ہم جیسے فقراء مسکین، فقیر نے 2017 تھا غالباً، اس میں سب سے پہلے بائیکاٹ کی آواز کو بلند کیا تھا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ حضرت یہ احتجاج کا طریقہ بھی ٹائر جلانا، یہ سارا کچھ کرنا، یہ تو کوئی فزیکلی ہمیں پتہ لگتا بھی واقعی کوئی احتجاج ہے، تو لیکن جو ہے میں نے کہا بھئی یہ تو آپ کا ایک اظہار رائے ہے، ایک آپ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر رہے ہیں، ایک ظلم جو ہو رہا ہے اسے کنڈیم کر رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں بھئی ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو ہے آپ کا صرف آواز اٹھانا، لیکن یہ کوئی آپ کا عملی قدم نہیں ہے۔ جو عملی قدم یا عملی اقدامات آپ کو کرنے ہیں، اس میں بہترین اور سب سے مضبوط قدم کیا ہے؟ بائیکاٹ کی طرف قدم اٹھاؤ، ان کی مصنوعات کا، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ اس کو کہتے ہیں معاشی بائیکاٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ معاشی بائیکاٹ، یعنی ان کی چیزوں کو نہ خریدنا، اور اپنی اگر کوئی چیزیں ہیں انہیں ضرورت تو ان کو نہ بیچنا۔ اس کو کہتے ہیں معاشی بائیکاٹ، کاروباری بائیکاٹ،
बिजनेस का बाइकाट करें उनके। तो मेरे दोस्तों, इस वक्त जब आप लोगों को 57 इस्लामी ममालिक की कैफियत अच्छी तरह से मालूम है, फ़लस्तीन भी उस 57 में शामिल है। अगर आप कहें भाई अफ़गानिस्तान, तो अभी 20 साल कब्ज़ा जो है वो अमेरिका का ख़त्म हुआ, आपको पता, उनके जो हालात हैं उससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो अभी बेचारे अपने मुल्क को संभालने में लगे हुए हैं। तो इस वक्त जो मुसलमान हैं, जिनके पास तो दौलतें हैं, जिनके पास फ़ौजें हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, तो वो जनाब उसमें कोई किरदार अदा नहीं करते। और बाकी कसीर ममालिक की जो तादाद है, ना कोई उन बेचारों के पास माशी निज़ाम है, ना कुछ है। और जो दौलत वाले हैं वो बस घर बैठे हैं, तो अपने जो भी उनके मामलात हैं आपको सब पता है। तो अब इस सूरत में हमारे पास जो दुनिया के सारे मुसलमान हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान के मुसलमान, उनके पास कौन सा रास्ता रह जाता है कि वो जो जंग है उस मामले के अंदर अपना कोई मस्बत किरदार अदा कर सके। वो उस जंग के अंदर उन लोगों को जो है, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, यहूदी हैं, सहयूनी हैं, इंतहा पसंद हैं, उनको मुसलमानों पर मजालिम करने से कैसे रोकें। तो आपके पास यकीन करें, हर बंदे के पास एक मजबूत हथियार है। मैं ये समझता हूँ कि कलाशिनकोफ या असलहा एक असलहा है, मजबूत हथियार है। लेकिन इस वक्त में आप लोगों के पास जो तो जिहाद कर सकते हैं वो तो करें ना, लेकिन जो नहीं कर सकते उनके पास कौन सा हथियार है? यकीन करें, सारे असलहों से बड़ा असलहा ये बाइकाट है। आप लोग अभी इसको समझे नहीं है क्या? अगर इस पर मेरे दोस्तों इस 25 करोड़ से जायद अवाम में से हर बंदे ने अमल कर लिया होता तो आज इस तरह से मुसलमान कट ना रहे होते। आज इस तरह से सफाई हस्ती से गजा के मिट जाने के बाद सुलह न करनी पड़ती। आज ये मामलात ना होते। आज अस्पतालों पर बमबारी ना हो सकती। ये सब कुछ किस लिए हुआ कि पैसा वाफर मिकदार में मौजूद है, पूरी दुनिया में कारोबार फैले हुए हैं, लातादाद मसनूआत उनकी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ मुसलमानाने पाकिस्तान इनकी समझ से ज़्यादा मेरे दोस्तों दुनिया के और खित्तों के मुसलमान हैं। मौसर बाइकाट किया उन्होंने। लेकिन हमारे यहाँ, मैं अभी तक जितना भी इस अरसे में घूमा फिरा हूँ, जहाँ भी पहुँचा हूँ, मैंने कोई एक इलाका भी ऐसा नहीं पाया कि जिसमें लोगों ने मुकम्मल बाइकाट कर दिया हो। मेरे दोस्तों, ज़िला या तहसील की सतह पर या सूबे की सतह पर या मुल्क की सतह पर तो बहुत ही बड़ी बात है। किसी ने इलाका वाइज भी ऐसा बाइकाट नहीं किया। भाई कोई एक इलाका हो, जैसे मुजफ्फराबाद है, हम ये कह सकें फ़ख्र के साथ कि हमारा मुजफ्फराबाद है, हमारा मुल्तान का एक इलाका है, उसी ने बाइकाट कर दिया है। वहाँ कोई बंदा भी इसराइली और यूरोपी मसनूआत ना खरीद रहा है ना बेच रहा है। मेरे दोस्तों, ये ना करने की वजह से जब 57 इस्लामी ममालिक और उनमें से चंद लोगों को छोड़कर ये जो 1.5 अरब से मुतजाविज आबादी है मुसलमानों की, जब इनमें से हर घर के अंदर उनकी मसनूआत टूथ ब्रश और टूथ पेस्ट से लेकर बड़ी बड़ी मशीनरियों तक, फ्रिज तक, एसी तक मेरे दोस्तों, या दीगर जो हैं मसनूआत जो सैकड़ों की तादाद में अगर हमारे घरों में मौजूद होंगी, तो फिर याद रखना कि फ़लस्तीन के अंदर मजालिम होते रहेंगे, वो कभी भी बंद नहीं होंगे। बात समझ में आई आपके? मैं इसी दरसे हदीस के तहत, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की हदीस में इस वक्त बाइकाट का जिक्र आया है और ये चूंकि वक्त की ज़रूरत है, इसलिए मैं तफसील के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस मामले पे। ठीक है ना जी? देखें, आप लोग इस चीज को अपने जहन में परखें, सोचें, क्या बाइकाट करने से आप पे कोई पर्चा होता है? बाइकाट करने से आपका कोई खर्चा होता है? बाइकाट करने से कोई बंदा आपको पकड़ लेगा? बाइकाट करने से कोई गोली मार देगा? कुछ भी नहीं कर सकता कोई। भाई आपकी मर्जी है, पैसा आपका, जेब आपकी। आप नहीं जनाब अपनी जेब से उनके लिए कुछ निकालना चाहते, वो आपके भाइयों पे जुल्म ढा रहे हैं। आप लोग अभी तक इस चीज का एहसास करने से कासिर हैं कि वही बोतल जो आप पीते हैं,
وہی بسکٹ جو آپ کھاتے ہیں، وہی مشینری جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ بچوں کے دودھ کے ڈبے جو آپ استعمال کرتے ہیں، یہ سارا پیسہ اکٹھا ہو کر گولیوں اور میزائلوں کی شکل میں انہی پر استعمال ہوتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے تصویروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی رانوں کے اوپر سے پیر کٹے ہوئے، یہاں سے ہاتھ کٹے ہوئے، خوبصورت بچوں کے چہروں پہ آپ نے ٹاکے دیکھے، وہ جو جلدیں جوڑ جوڑ کے انہوں نے ڈاکٹروں نے ٹاکے لگائے ہیں، اور پھر جب کوئی ہسپتال بھر جاتے ہیں اور وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہاں اب ہسپتال بھر چکے ہیں، تو وہاں پہ بم مارتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی شہید کر دیتے ہیں، مریضوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ کوئی ظلم کی ایسی داستان تاریخ عالم میں ہے جو اس وقت کے اندر اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے؟ میرے دوستو، وہ جو جاہل تھے ہلاکو اور چنگیز خان جیسے، اس مظالم نے ان کی کہانیاں بھلا دی ہیں۔ یہ ایک ایسا دفتر مظالم کا، ایک ایسی کتاب مرتب ہو گئی ہے میرے دوستو، جس کے صفحے اول سے آخر تک نہیں پتہ لگتا پہلے صفحات پہ جو ظلم ہے وہ زیادہ بڑھے ہیں یا آخری صفحوں والے ظلم زیادہ بڑھے ہیں۔ ایک ایسا ظلم، اور ہم بدنصیب لوگ اس دور کے اندر موجود ہیں، اور ہمیں جو کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے۔ دیکھیں نا، اگر تو کوئی آپ لوگوں کو یہ کہے کہ جی آپ جو ہے جناب کوئی اٹھاؤ اسلحہ اور جناب فلسطین پہنچ جاؤ، تو آپ کے پاس جواز ہوگا نا۔ آپ کہیں گے جی ہمیں جو ہے پاکستان کے بارڈر سے کوئی نہیں، یہاں سے نکل گئے تو ہے ایران ہمیں روک لے گا، یا غیر ملک ہمیں نہیں، اب اسلحے کے ساتھ تو کوئی نہیں نہ جانے دیتا۔ اب یہ جو ایک جمہوریت کا جو ایک نظام ہے، آپ کو پتہ ہے، اگر اسلامی ممالک میں تو اسلامی جمہوریہ، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو حدیں قائم ہیں، اگر آپ ان کو کراس کر کے نہیں جا سکتے تو بائیکاٹ کے لیے تو آپ کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا، گھر کے اندر ہی بائیکاٹ کریں نا۔ بچہ اگر ایریل کا صرف لے آیا ہے تو تھوڑی سی تکلیف کر کے خود چلے جائیں، دکاندار کو بھی پیار محبت سے سمجھائیں اور اس کو کہیں بھائی یہ رکھ لو، ہمیں نہیں لینا، اور آپ بھی اس کو ختم کرو اور ہمیں کوئی پاکستانی چیز دے دو۔ میرے دوستو، اپنے ملک کو کمزور کیے چلے جا رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا جی، اور جناب کافروں کو مضبوط کیے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اتنی بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے میرے دوستو، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہماری نہ کہ زندگی کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے جناب پڑھے لکھے ہونے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہمارے علم کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر وہ یہ چیز ہماری عقل نہیں سمجھ رہی، ہمارا علم اس کی کسوٹی پر یہ ہم پرکھ نہیں سکتے کہ جی کیا ہم کریں تو ان کو ظلم سے نجات ملے، یہ بات ابھی تک میرے دوستو ہماری قوم کو سمجھ نہیں آئی، اور ابھی بھی مجھے سمجھ آتی نظر نہیں آتی۔ خدارا اگر یہ بات سمجھ لوگے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اگر اس بات کو نہیں سمجھو گے، بائیکاٹ کی طاقت اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی نا، تو یقین کریں پھر اسلحے کی طاقت بھی آپ کی کام نہیں کر سکتی۔ کیا اسلحے کی ٹیکنالوجی میں آپ ان سے آگے ہیں؟ مومن کا تو ایمان لڑتا ہے، لیکن کیا اسلحے کی ٹیکنالوجی میں آپ ان سے آگے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں۔ کیا معاشی اعتبار سے آپ ان سے آگے ہیں؟ اب یہ سارے جواب آپ نہیں میں دیں گے مجھے۔ کیا آپ ان جیسی تعلیم رکھتے ہیں، ان جیسی اپروچ رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو بائیکاٹ ہے نا، اگر آپ یہ اپنا لیں مکمل طور پر، آپ سارے کاموں سے آگے نکل جائیں گے۔ ان کا دماغ کام ہی کرنا چھوڑ جائے گا، ان کا علم ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتا، ان کے تھنک ٹینک کوئی ایسا معاملہ نہیں پیش کر سکتے کہ بھئی یہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا کوئی حل ہے، کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا حل ابھی تک جو انہوں نے نکالا ہے نا، وہ کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹ۔ یہی کیا جا سکتا ہے نا، یا کیا کریں گے؟ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے بھئی وہ کوئی چھری کوئی پسٹل اٹھا کے آپ کے پاس آ جائے، کن پٹی پہ رکھ کے کہے بھئی ان کی مصنوعات کو استعمال کرو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ان کے لیے ممکن نہیں ہے میرے دوستو، ٹھیک ہے نا۔ ان کے لیے کیا ممکن ہے؟ ہم قیمت جناب 25% کم کر دیں، پروڈکٹ جو ہے ہماری اس کے پیکٹ کو کوئی چیز ہے ہماری مصنوعات میں سے، اس کو جی 25% ایکسٹرا، چلو جی 50% ایکسٹرا، 35% ایکسٹرا، یہی کر سکتے ہیں نا۔ چیز کا ریٹ کم کر کے ڈسکاؤنٹ دے دیں، کوئی سکیم چلا دیں۔ لیکن جب آپ اس پہ کھڑے ہوں ایمان پہ، پھر کون سی سکیم کام کرے گی؟
پھر کون سا ڈسکاؤنٹ میرے دوستوں جو ہے وہ یعنی کہ مؤثر ہوگا، پھر کون سی پالیسی ان کے تھنک ٹینک ترتیب دیں گے کہ جس سے وہ اپنی مصنوعات کو اسی لیول پہ لا کے بیچ سکیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاکستان کے اندر جس لیول پہ وہ بک رہا تھا، میں نہیں سمجھتا ابھی تک اس میں کوئی کمی آئی ہے. ہاں اگر پوری دنیا کے مسلمانوں میں آپ دیکھ لو تو اکثر ممالک جہاں پر واقعی قومیں ہیں، جہاں پر واقعی مسلمان رہتے ہیں، ان لوگوں نے کر دیا بائیکاٹ. ٹھیک ہے نا جی. ان کی سافٹ ڈرنکس جو ہیں ترکی میں تو نہیں بک رہی، انہوں نے تو اپنی تیار کر لی ہے. ٹھیک ہے نا جی. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا. لیکن یہ جس کو آپ لوگ کم از کم سمجھتے نہیں، میں آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ زیادہ سے زیادہ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ہے. اگر میں کاروباری حساب سے تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں نا، تو یاد رکھیں دنیا کے اندر، پوری دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا ان کی، تو پوری دنیا کے اندر جو چیز جہاں پر پیدا ہوتی ہے نا، یہ وہاں سے ڈائریکٹ خریدتے ہیں، ڈائریکٹ اٹھاتے ہیں. ساہیوال میں مرکز نہیں بھائی دودھ کا، جہاں پہ زیادہ دودھ کی جگہ ہیں دنیا میں، وہاں سے دودھ اٹھاتے ہیں. جہاں پر کیمیکلز جس علاقے میں کوئی زیادہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے وہ اٹھاتے ہیں. جہاں پہ کوئی جڑی بوٹیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، یعنی ریٹ کے اندر جو ہے جو چیزیں بالکل جہاں دوسری جگہوں پہ تولوں میں یا ماشوں میں جس ریٹ میں مل رہی ہیں، دوسرے علاقوں میں جہاں سیروں میں اسی پیسوں میں مل جاتی ہیں، وہاں سے اٹھا رہے ہیں سستی جگہوں سے. کیا آپ لوگوں کے پاس اتنی اپروچ ہے آپ روس سے گندم لے سکتے ہیں؟ وہ لے لیں گے. ٹھیک ہے نا. وہاں سے سستی گندم خرید کے اس سستے میدے سے بسکٹ بنا کے آپ کو دیں گے. یہ جو سسٹم ہے نا پوری دنیا کے اندر ان کا، اس میں یہ سستی ترین چیزیں ان علاقوں سے جو اس کا مرکز ہیں اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اپنی پروڈکٹ بنا کر اس کو مہنگا ترین کر کے بیچتے ہیں. کیا ان کے جو ریٹ ہیں اور بمقابلہ دوسری پروڈکٹس کے ہائی نہیں ہیں؟ کاروباری لحاظ سے آپ کو سمجھا رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیں جو بسکٹ 50 روپے کا ان کا بکتا ہے نا، وہ 5 سے لے کر 10 روپے کی لاگت کا ان کو ملتا ہے، بنتا ہے. یعنی کہ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جدید مشینری ہر چیز کی بچت کرنے والی، اور ان جگہوں سے مال اٹھانا جہاں جناب وہ وافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پاکستان کا اور روس کا تو بڑا گندم کا ڈیفرنس ہے نا، یوکرین کا تو اور پاکستان کا تو بڑا ڈیفرنس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہاں سے چیزیں اٹھاتے ہیں جو ان کو، جیسے ہمارے لوگ دیسی زبان میں کوڑیوں کے مول، وہاں سے اٹھا کر کے اس کو ڈالروں میں بدلتے ہیں، اس کو ڈالروں میں تبدیل کرتے ہیں. اور آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ ان کو ایک بسکٹ کا پیکٹ خرید کے اگر ہمارے لوگ اس کو بناتے تو شاید ان کے پاس 5 روپے ایک پیکٹ پر بمشکل جاتے، اور اس 5 میں بھی کم از کم 3 حصے دار ہوتے. ایک وہ دکاندار جو اس کو بیچ رہا ہے، پھر وہ اس سے بڑا دکاندار جس کو آپ تھوک والا دکاندار کہہ رہے ہیں، پھر اس سے پیچھے والا جو کمپنی والا ہے. یوں سمجھ لیں کمپنی، ڈسٹریبیوشن، اور پھر جناب ریٹیلر. ٹھیک ہے. یہ 3 اس 5 روپے میں حصے دار ہوتے ہیں. جبکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنے پیکٹوں میں سے صرف چند پیسوں کا منافع دکانداروں کو دیتے ہیں یا ڈسٹریبیوشن کو دیتے ہیں، باقی سارا ان کے گھر جاتا ہے. اور چونکہ ان کی لاگت کم آئی ہوتی ہے تو لہٰذا آپ 50 روپے کے پیکٹ پر کم از کم، میں اگر بالکل ہی کم کہوں تو 25 سے 30 روپے آپ ان کو دے رہے ہیں. اب آپ صرف ایک بسکٹ کی آمدنی کا اندازہ لگا لیں. اور کیا ایک ہی بسکٹ ہے؟ اگر بسکٹوں کی لسٹ دیکھیں تو کتنی بڑی ہے، اگر ڈرنکس کی لسٹ دیکھیں تو کتنی بڑی ہے، اگر صابنوں کی اور سرف کی لسٹ دیکھیں تو کتنی بڑی ہے میرے دوستو، دیگر مشینری کی لسٹ دیکھیں تو کتنی بڑی ہے، گھریلو استعمال کی جو اشیاء ہیں ان کی لسٹ کتنی بڑی ہے. تو کتنا ایک سرمایہ، وہ اتنا سرمایہ جو آپ لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، وہ یہ اکٹھا کر رکھا ہے انہوں نے. اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ کاروباری انداز میں تھوڑا سمجھایا، تھوڑا دیسی انداز میں جو کم سمجھ والے کو سمجھ آ جائے، جو آپ معاشرے میں نہیں کہتے، اس طرح سے آپ کو سمجھاتا ہوں اس رخ سے. وہ کیا کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا بھئی فلانا بندہ تے غریب ہوندا سی تے وہ جناب شرافت نال رہندا سی، جڑے ٹائم دا اودے کول پیسہ آیا وہ کدے کسے نو جناب
ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਫਾੜਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੰਗ ਤੋੜਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਤ ਮਚਾਈ ਹੋਈ है। कहते हो नहीं कहते? वे पैसा आ गया जी, बंदा औकातों, अब ये देसी तरीके से आपको समझा रहा हूं, बंदा औकातों बाहर हो गया, बंदा औकात से बाहर निकल गया। और औकात से बाहर जो निकलता है उसके काम आपको पता है ना, फिर ये क्या हो रहा है, ये औकातों बाहर ही तो निकले हुए हैं। लेकिन इनको औकात से बाहर निकालने वाला कौन है? हम, मैं और आप लोग, हम मुसलमान, हम इनको औकात से बाहर निकालने वाले लोग हैं। दुनिया में थोड़ी आबादी नहीं है हमारी, हमारी आबादी 1.5 अरब से ज्यादा है। 8 अरब से ज्यादा की जो आबादी है उसमें 1.5 अरब से ज्यादा हमारी आबादी है। और अगर 1.5 अरब से ज्यादा लोग मेरे दोस्तों हर एक बाइकाट करे, और आपने देखा कि जो गैर मुस्लिमों के अंदर, किसमें? गैर मुस्लिमों के अंदर ज़मीर तो हर एक में होता है ना, कोई उसकी आवाज़ को दबा देता है, कोई उसकी पुकार को सुनता है। गैर मुस्लिमों की एक बड़ी अक्सरियत, उसने इनकी अशिया का बाइकाट भी किया है, इनके जुल्म को कंडेम भी किया है, इजहार राय भी किया है, मुजाहरे किए हैं। और मेरे दोस्तों अलामती कफन बच्चों के बना करके उस पे खून के छींटे जैसे होते हैं, वो देखा होगा आपने। वो जो कुछ भी उन्होंने किया उस आवाज़ को उन्होंने उठाया है। हालांकि वो लोग, आपको मालूम है, ऐसे लोग हैं, वो मुसलमान तो नहीं, कोई अल्लाह रसूल पर ईमान रखने वाले तो नहीं, लेकिन आप ये देखें कि जुल्म बहर तौर जुल्म होता है। और जिसके अकल की कसौटी सही हो उसे पता लगता है सही और गलत क्या है। तो उन लोगों ने, मैं आफरीन और जनाब अप्रिशिएट करता हूं उनको, और मुझे उन पे आफरीन है कि यूरोप के मुल्कों में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए, दीगर गैर मुस्लिम ममालिक में रहते हुए, जिनकी गवर्नमेंटें इसराइल को सपोर्ट करती हैं, उन शहरों और मुल्कों में रहते हुए मेरे दोस्तों वो फ़लस्तीनियों के लिए बाहर निकले हैं। उन्होंने बताया है कि जुल्म जुल्म है। ठीक है ना जी। फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे तो आपने सुने होंगे ना, या नहीं सुने? तो देखें कितना बड़ा किरदार उन्होंने अदा किया। तो वो भी हमें बता रहे हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं जुबान हाल से हमें कह रहे हैं कि तुम कैसे मुसलमान हो। हम गैर मुस्लिम हो करके इसराइली मसलूआत का बाइकाट किए बैठे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तुम आवाज़ तो उठा ही नहीं सकते, तुम क्या बाइकाट भी नहीं कर सकते? तो मेरे दोस्तों ये सूरत हाल है। तो लिहाजा बाइकाट, जैसे अब हदीस में ये आया है, तो इस बाइकाट का बड़ा फ़ायदा होता है, वो माशी हो या माशरती हो, वो अगरचे कदरिया फ़िरके से हो, वो अगरचे सहयूनियों से हो, वो अगरचे जुल्म ढाने वालों से हो। बाइकाट हर इंसान का एक बहुत बड़ा हथियार है मेरे दोस्तों। तो इसलिए इस बात को समझ लो इसी दरसे हदीस के तहत कि आइंदा इंशाअल्लाह ये जंग बेशक ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना हम हर वक्त हालत जंग में हैं और हमारा हथियार बाइकाट है। हमारा हथियार बाइकाट है। हमें बाइकाट करना है, उनकी किसी मसनूआत को इस्तेमाल नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मुताल्लिकीन को, आप लोगों को, सबको कह रखा है और बड़े अरसे से कह रहा हूँ। अब तो ये दरस हदीस के तहत जो आया ना मामला, उसमें मैंने बयान कर दिया, लेकिन आप मेरे फेसबुक को देख लें, आईडी को, वहाँ पे बाइकाट के मामले में मैंने क्या जनाब वो किया हुआ, ये आप लोगों को कितने अरसे से ये समझा रहा हूँ। ठीक है ना जी। तो मैं फेसबुक वाले भी जो हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे भी मेरी ये आजिज़ाना दरख्वास्त और इल्तिजा है, बल्कि मेरी ये अपील है कि खुदारा ये जंग ज़ाहिरी अगरचे ख़त्म हो गई है, लेकिन मुआशी जंग अभी चल रही है। इस जंग को आप जब जीतेंगे जब आप बाइकाट करेंगे। अगर आपने मुआशी जंग को जीत लिया तो मैदान की जंग में मुजाहिदीन वैसे ही कामयाब हो जाएंगे। बात आपको समझ में आई जनाब? तो इस हदीस के तहत हमने गुफ्तगू की। तो लिहाजा अगर कदरिया का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि इनका बाइकाट ज़रूरी है, तो इसी लफ्ज़ में समझ लो कि हर जालिम और मुनकिर का बाइकाट ज़रूरी है। दरूद पाक पढ़ें। तो इस हदीस पाक को हमने मेरे दोस्तों जो पिछली मरतबा भी तिलावत की थी, आज समझा, और इसके अंदर जो एक नया मजमून आया कनारा कशी से मुतालिक, यानी बाइकाट जिसे कहते हैं, उसके बारे में हमने मुफस्सिल गुफ्तगू की है। मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं
کہ اللہ ہمیں بائیکاٹ کرنے، بالخصوص مسلمانان پاکستان کو، بلکہ پاکستان میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ مجھے یہ آئیڈیا ہے کہ پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں وہ بھی اس مسئلے کو سمجھتی ہیں اور وہ ضرور انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ۔ لیکن یہ سب ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ اسرائیلی مصنوعات اور اس کا ساتھ دینے والے ممالک کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور درس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دوست آئے سب کی حاجتوں ضرورتوں کو اللہ پورا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔